دن گزرتے جا رہے تھے۔ میرا کالج شروع ہو چکا تھا، جبکہ باجی کا کالج 2 ہفتے بعد شروع ہونا تھا۔ میں کالج پہنچا ہی تھا کہ وہ آئی اور مجھے اپنے ساتھ لیے کالج کی بیک سائڈ پہ آ گئی، جہاں تقریباً کوئی بھی نہیں آتا جاتا تھا۔ میں نے کہا، یار باقی دوستوں سے تو مل لینے دو۔ ثنا بولی، تمہیں بہت پیار آ رہا ہے ان پہ، چپ کر کے یہاں بیٹھو۔ اور ہم دونوں وہاں پہ موجود بینچ پہ بیٹھ گئے۔ سلمان، تمہیں پتہ ہے میں نے کیسے یہ دن گزارے؟ مرنے والی ہو گئی تھی میں، یہ کہہ کے ثنا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جو ہی ثنا نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے موجود بے تحاشا پیار جھلک رہا تھا۔ میں نے اسی پل سوچا کہ آج میں ثنا کو بتا دیتا ہوں کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، پر اب بھی میں ثنا کو مزید دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ثنا جیسی پری دھوکہ کھانے کے لیے نہیں بنی تھی، وہ پری تو اس لیے بنی تھی کہ اسے کوئی بہت پیار کرے، اتنا پیار کہ ساری زندگی اس کی پوجا میں ہی گزار دے۔ میں نے ثنا کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہیں پاس ہی موجود ایک ٹری کے پیچھے لے گیا۔ یہ ٹری بہت بڑا اور بہت پرانا تھا۔ ویسے تو اس بیک سائڈ پہ کوئی آتا نہیں، اگر کوئی آ بھی جاتا تو ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس بڑے سے درخت نے ہمیں چھپا لیا تھا۔ اور میں اس کے ہونٹوں پر کام کرنے لگا۔ ثنا کے ساتھ یہ پل گزارتے ہوئے مجھ کو سکون بالکل نہیں تھا، کیونکہ قلب کا تعلق تو روح سے ہوتا ہے، اور میری روح اس وقت میرے سے گلے شکووں میں مصروف تھی کہ سلمان، تو اپنا پیار چاہت حاصل کر کے بھی میرے خون کرنے پر کیوں تلا ہے؟ میں تو بس ثنا کے معصوم پیار کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ثنا نے جب میری بات کو صاف ریجیکٹ کر دیا تو مجھے غصہ آ گیا اس پہ، اور میں ہاتھ باندھ کے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ ثنا نے جب دیکھا کہ میں سخت ناراض ہوں تو اس پری سے رہا نہ گیا۔ وہ میرے پاس آئی اور میرے شولڈر پر سر رکھتے ہوئے کہا، پلیز ناراض مت ہونا، یہ بھی بھلا کوئی ناراض ہونے کی باتیں ہیں؟ ثنا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، سلمان پلیز۔ میں جب کالج سے گھر واپس آیا تو اپنے روم میں لیٹے ثنا کے بارے میں سوچنے لگا۔ دل مجھے یہ سب ثنا کے ساتھ کرنے کو منع کر رہا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے خود پہ کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ جب ثنا میرے پاس ہوتی تھی اور اینڈ یہ ہوتا کہ دماغ کی جیت ہو جاتی، دل اور دماغ کی جنگ چل رہی تھی، اور میں یوں ہی تب رات کے بارے میں سوچنے لگا کہ کب رات ہو اور میں اپنی باجی کے پاس جا پہنچوں اور میرے دل کو سکون ملے، چین ملے، میری روح کو۔ وقت بڑی مشکل سے کٹا اور رات آ ہی گئی۔ باجی کے ڈور پہ نوک کیا تو کچھ دیر بعد ڈور اوپن ہوا۔ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی لوگ تھے، ان کا چاند آسمان پہ، جبکہ سلمان کا چاند اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے جوبن پہ نظریں جھکائے اسے ایک خاموش سلام محبت پیش کر رہا تھا۔ میں جب روم میں داخل ہوا تو باجی بھی روم کا ڈور بند کر کے مڑی، تو میں نے انہیں پکڑ لیا اور روز کی طرح وہی کام کرنے لگے۔ اب باجی مجھے منع نہیں کرتی تھیں، بلکہ خود میرا انتظار کرتی تھیں۔ دن اپنی مقررہ رفتار سے گزرتے جا رہے تھے۔ میری اور ثنا کی ملاقاتیں اس ٹری کے پیچھے ویسے ہی جاری تھیں۔ شروع کی طرح کی جھجک اب ثنا میں کافی حد تک کم ہو چکی تھی، پر پھر بھی اب تک میں اس معصوم کی حیا کی چادر اتارنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ ایک دن ایسے ہی ہم دونوں کالج کی اس ٹری کے پیچھے کھڑے کام کر رہے تھے۔ ہر بار کی طرح آج بھی جب میرے دماغ کے اوپر سے ہوس کا چھایا ہوا پردہ ہٹا تو پھر سے میرے اندر دور کہیں مجھے اپنی روح کے بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پر آج روح کے بین سے جو بے چینی میرے اندر پیدا ہو رہی تھی، ویسی بے چینی آج تک میرے سینے میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اتنی زور سے کہ جیسے اب یہ میرے اندر رہنا نہیں چاہتا ہو۔ میں یکدم پسینے سے شرابور ہو گیا، میری حالت یکدم سے بہت عجیب سی ہو گئی۔ اتنے میں میرے سیل پہ ٹیکس آیا۔ جب میں نے ٹیکس اوپن کیا تو وہ ٹیکس کسی اور کا نہیں، میری زندگی، میری کائنات، میری جان کا تھا۔ ٹیکس یہ تھا، تم ٹھیک ہو نا؟ ٹیکس پڑھ کے میرا دل چاہا کہ میں جا کے اپنی جان کے قدموں میں گر پڑوں اور اس سے اپنی اس خطا کی معافی مانگوں۔ ہاں، شاید اسی کو تو کہتے ہیں
روح سے روح کا رشتہ کہ یہاں جب میری روح تڑپی تو وہاں اس کی روح نے بھی اسے ہلا کے رکھ دیا۔ میری اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور پوچھا تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ میں آتا ہوں۔ نہیں تم ٹھیک نہیں لگ رہے، ہوا کیا ہے تمہیں اچانک؟ میں ٹھیک ہوں، پلیز تم جاؤ۔ ثنا ویسی ہی پریشان حالت میں وہاں سے چلی گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میری جب تک مرضی نہ ہو تب تک میں کوئی بات نہیں بتاتا۔ ثنا کے جانے کے بعد میں نے باجی کو رپلائی کیا اور کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ کیوں کیا ہوا؟ میں نے انسانی تجسس کی بنا پر ان سے پوچھا۔ ان کا رپلائی آیا، ویسے ہی اچانک دل گھبرایا۔ آج محبت نے مجھے اپنا ایک عجیب سا ہی جہاں دکھا ڈالا۔ میں نے اپنے اس کھیل کو جو میں ثنا کے ساتھ کھیل رہا تھا ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور سوچ لیا کہ وقت آنے پہ میں اسے یہ سچ بھی بتا دوں گا کہ میں نے تو اس سے کبھی پیار کیا ہی نہ تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ آنے والے ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔